اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اسی ماہ مبارک کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے رخصت بھی ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جہالت کا بہت برا حال تھا۔ اتنی جہالت بھری ہوئی تھی کہ ایک اونٹ دوسرے اونٹ سے پہلے اگر پانی پیتا تو تلواریں سوت دیتے تھے ایک دوسرے پر۔ اگر ایک اونٹ دوسرے اونٹ سے پہلے کنویں کے قریب اگر پانی پی لیتا تو ایک دوسرے پر تلوار سوت دیا کرتے تھے، اور مرتے وقت باپ بیٹے کو یہ نصیحت کرتے ہوئے مرتا تھا کہ فلاں خاندان سے ہماری لڑائی ہے، لڑائی جاری رکھنا، نہ اس کے جنازے پر تم جانا نہ وہ میرے جنازے پر آنا۔ یہ جہالت کا حال تھا۔ اپنی ہتھیار تیز ہے یا نہیں یہ معلوم کرنے کے لیے خاندان کے افراد میں سے ایک دوسرے کو قتل کیا کرتے تھے۔ جہالت رچ گئی تھی، بس گئی تھی، لڑکیوں کے پیدا ہونے پر زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ آج بھی مکہ المکرمہ کے اندر وہ جگہ موجود ہے جہاں پر زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کے اندر تشریف لائے، اس ظلم و بربریت کو مٹایا ہے۔ اللہ کے رسول نے عدل و انصاف کی تعلیم دی ہے، اللہ کے رسول نے فکر آخرت کی تعلیم دی ہے، ان لوگوں کے دل و دماغ کے اندر سے یہ جہالت نکالی ہے، اللہ کی وحدانیت دماغ کے اندر بٹھائی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں اپنی پیاری زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اس حد تک محبت کرے، اس کے ماں باپ سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرے، اس کی نسل فصل سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرے، اس کی دن دولت سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرے، اس کے تخت و تاج سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرے۔ جب تک آدمی مجھ سے اس حد تک، اس درجے تک محبت نہیں کرتا، اس کا ایمان ہرگز تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے، ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہماری اولاد سے زیادہ، ہماری دھن دولت سے زیادہ، ہمارے بیوی بچوں سے زیادہ کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ہم محبت کرتے ہیں؟ ہم اپنا جائزہ لے لیں، دوسروں کے پر تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خود اپنا جائزہ لوں، آپ خود اپنا جائزہ لیں کہ ہم لوگ ان چیزوں سے بڑھ کر حضور سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اگر محبت کرتے تو ہماری زندگی سنتوں کے اندر درگزر ہوتی، اگر محبت کرتے تو ہر چھوٹی بڑی سنت حضور کی ہمارے اندر نظر آتی، بلکہ ہم لوگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ ٹخنوں کے اوپر پہننے کے لیے کہا جاتا ہے تو آج ٹخنوں کے اوپر پہننے کے لیے شرمندگی محسوس ہوتی ہے، بلکہ ٹخنوں کے نیچے پہننا اپنے آپ کو شان سمجھتے ہیں، فخر سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تکبر میری چادر ہے۔ ٹخنوں کے نیچے پہننے سے تکبر پیدا ہوتا ہے، علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ تو ہم لوگ کیا ان چیزوں سے بڑھ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ ہم اپنا جائزہ لے لیں۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے بہتر کسی کا ذکر نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سے بہتر کسی کی شان نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبے سے بہتر کسی کا مقام و مرتبہ نہیں، نبی کی گفتگو سے بہتر کسی کی گفتگو نہیں، نبی کی آنکھوں سے بہتر کسی کی آنکھیں نہیں، نبی کے شہر سے بہتر کسی کا شہر نہیں، نبی کے مقام سے بہتر کسی کا مقام نہیں، نبی کے علاقے سے بہتر کسی کا علاقہ نہیں، نبی جس رات میں آئے وہ رات تمام راتوں میں اعلیٰ، نبی جس دن آئے وہ دن تمام دنوں میں اعلیٰ، نبی جس زمانے میں آئے وہ زمانہ تمام زمانوں میں اعلیٰ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یوں کہا تھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے مجھے اپنے خالقیت کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے مجھے اپنے خالقیت کی، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہ آتے تو میں زمینوں کو نہیں بناتا، میرے پیغمبر اگر آپ نہ آتے تو میں آسمانوں کو نہیں بناتا، میرے پیغمبر اگر آپ نہ آتے تو میں دنیا کو وجود نہ دیتا، میرے پیغمبر اگر آپ نہ آتے تو میں کائنات کو وجود نہ دیتا، میرے پیغمبر اگر آپ نہ آتے تو میں آسمان کو بلندی نہ دیتا، میرے پیغمبر اگر آپ نہ آتے تو میں زمین کو وسعت نہ دیتا، میرے پیغمبر اگر آپ نہ آتے تو میں چاند کو چمک نہ دیتا، میرے پیغمبر اگر آپ نہ آتے تو میں سورج کو دمک نہ دیتا، میرے پیغمبر اگر آپ نہ آتے تو میں ستاروں کو جگمگاہٹ نہ دیتا، میرے پیغمبر اگر آپ نہ آتے تو میں سبزے کو لہک نہ دیتا، میرے پیغمبر اگر آپ نہ آتے تو میں بلبل کو چہک نہ دیتا، میرے پیغمبر اگر آپ نہ آتے تو میں کائنات کو وجود نہ دیتا، میرے پیغمبر اگر آپ نہ آتے تو میں ملائکہ کو نور نہ دیتا، میرے پیغمبر اگر آپ نہ آتے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک میں نے کسی نبی کو نبوت اور رسالت سے سرفراز نہیں فرماتا، میں نے کائنات بنائی اس لیے ہے، بنا کے سجائی اس لیے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رحمت والے قدم اس دنیا میں آنے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ ہے، حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا سے ہوا، نکاح کے 3 ماہ بعد ملک شام آپ کو تجارت کا سفر کرنا پڑا۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام حضرت عبداللہ ہے، حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا سے ہوا، نکاح کے چند دنوں بعد 3 ماہ بعد غالباً تجارت کا سفر کرنا پڑا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا حضور کی والدہ غمزدہ ہو کر آنکھوں کے آنسوؤں کے ساتھ حضرت عبداللہ کو رخصت کر رہی ہے۔ اس زمانے میں تجارت کا سفر کرنا بڑا کٹھن راستہ، بڑے کٹھن راہوں سے گزرنا پڑتا تھا، جا کر واپس آنے تک کا کوئی یقین نہیں تھا، دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا کرتے تھے۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ رخصت کرنے کے لیے حضرت عبداللہ کو روانہ کر رہی ہے، تمام خاندان کے لوگ حضرت عبداللہ کو روانہ کرنے کے لیے سب آ گئے۔ حضرت آمنہ نے سوچا پھر ایک مرتبہ عبداللہ کا دیدار کر لوں، کیا پتا پھر عبداللہ دکھے یا نہ دکھے، یہاں تک کہ وہ قافلہ آگے نکل گیا ہے۔ اب حضرت آمنہ جانے کے قافلہ گزر جانے کے بعد چند ماہ کے بعد حضرت آمنہ پوچھی ہے تجارتی قافلہ کب لوٹ کر آئے گا؟ تو عورتیں یہ کہہ کر تسلی دیا کرتی تھی حضرت عبداللہ بہت ہوشیار ہے، عقل مند ہے اور ان کی سواری تیز تن ہے، ان کے سلسلے میں آپ فکر نہ کریں، وہ یقیناً بہت جلد لوٹ کر واپس آ جائیں گے، یقیناً حضرت عبداللہ کو تم بہت جلد اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھو گی۔ عبداللہ بہت عقل مند ہے، تجارت میں عقل مند ہے، ہر چیز کے سلسلے میں عبداللہ بہت عقل مند ہے، ان کے سلسلے میں اتنا مت رویا کرے، حضرت عبداللہ کی اتنی فکر نہ کریا کرے، عبداللہ بہت جلد لوٹ کر آ جائیں گے۔ تو خیر تجارتی قافلہ ایک زمانہ ہوا، ایک لوٹ کر واپس آ گیا۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا جب تجارتی قافلہ لوٹ کر آ گیا، اس میں حضرت عبداللہ موجود نہیں تھے۔ ان کے والد عبد المطلب نے قافلے والوں سے پوچھا میرا فرزند عبداللہ کہاں ہے؟ ان کے بھائی حارث سے بھی پوچھا کہ میرا بھائی عبداللہ کہاں ہے؟
تو ان قافلے والوں نے بتایا عبداللہ کی طبیعت انتہائی ناساز تھی، انتہائی ناساز ہو گئی، جس کی وجہ سے ہم لوگ حضرت عبداللہ کو وہیں پر چھوڑ کر واپس آ گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ کی طبیعت راستے میں خراب ہو گئی تھی، انہوں نے پھر واپس اختیار کر لی، ہم لوگوں نے ان کو وہاں تک پہنچا کر یہاں قافلہ لوٹ کر آ چکا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے حارث کو، ان کے بھائی حضرت حارث کو روانہ کیا، روانہ کر کے کہا کہ ان کو بلا کر لائے، حضرت عبداللہ کو بلا کر لائے۔ حضرت عبداللہ جو وہاں پر تجارتی قافلے کے لیے گئے ہوئے تھے، ان کو لانے کے لیے حارث یہاں سے نکلتے ہیں، تیز تن رفتار گھوڑے پر دوڑتے ہیں۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد یہ اطلاع ملتی ہے، پوچھتے ہیں کہ میرا بھائی عبداللہ کہاں ہے؟ تو وہاں پر بتایا گیا، کیا بتائیں، آپ آئے ہو تو مگر سن لو، ان کی طبیعت انتہائی ناساز ہو چکی تھی، طبیعت انتہائی دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، طبیعت میں سدھار نہیں آ رہا تھا، بلکہ دن بدن طبیعت انتہائی خراب ہوتی جا رہی ہے، طبیعت بالکل خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اب آپ آئے ہیں تو کیا بتائیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، ان کو دفن کر کے ہم لوگ بیٹھ چکے ہیں۔ پھر ایسے ہی وہ حارث یہ خبر سن کر وہاں پر واپس آتے ہیں، آ کر حضرت عبد المطلب کو یہ خبر دیتے ہیں کہ عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے، ان لوگوں نے وہاں پر دفن کر چکے ہیں۔ تو حضرت آمنہ کو بھی یہ خبر دیتے ہیں کہ بھائی کا انتقال ہو چکا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ جیسے ہی یہ خبر سنتی ہے، دل مچل گیا، تڑپ گیا، انتہائی طبیعت غم کے اندر طبیعت ملال ہو گئی، روتے روتے انتہائی طبیعت خراب ہو گئی۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کو انبیاء کرام خواب میں آ کر بشارتیں دیا کرتے تھے، یکی بعد دیگر انبیاء کرام حضرت آمنہ کے خواب میں آ کر یہ بشارت دیا کرتے تھے، اتنا نہ رویا کر، اتنا غم نہ کیا کرو، آپ کے شکم میں کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، بلکہ دو عالم کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو پیر کے دن ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو پیر کے دن ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے حسین و جمیل تھے، اتنے خوبصورت تھے، دنیا والوں نے ایسا بچہ نہ دیکھا ہوگا، انتہائی خوبصورت تھے، انتہائی حسین و جمیل تھے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیے، پھر عبداللہ کی یاد تازہ ہو گئی، بالکل یاد تازہ ہو گئی، پھر حضرت عبداللہ کی یاد میں مگن ہو گئے، عبداللہ کی یاد ستانے لگی اور دل کے اندر یہ اشعار گنگنانے لگے، ہائے عبداللہ تم کہاں جا کر سو گئے، اتنا سا خوبصورت سا بچہ تولد ہوا ہے، اس کی انگلی پکڑ کر کون چلائے گا، اس کے حسین کے جلوے کون دیکھے گا، اور ان کی انگلی پکڑ کر کون کھلائے گا، کھیلنے کی اشیاء کا انتظام کون کرے گا۔ تو غیب سے آواز آئی، آمنہ فکر نہ کرنا، یہ بچہ کھلونے مانگے گا، کھیلنے کو جی چاہے گا تو میں چاند کو 2 ٹکڑے بنا دوں گا، اگر یہ بچے کو سونے کو جی چاہے گا میں حتیم میں بلا کر سلاؤں گا، اگر یہ بچے کو سیر و تفریح کے لیے جی چاہے گا تو میں 7 آسمانوں کی سیر و تفریح کراؤں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کے دن، پیر کے دن صبح سویرے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں، میں حضرت آمنہ رضی اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کا خواب ہوں، اور میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اسی طرح میں اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ اللہ کے رسول جو فرماتے ہیں میں اپنی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کا خواب ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ جب امید سے تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے بدن میں مہمان بن کر آئے ہیں، تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے میں عجیب و غریب تبدیلیاں اور حیرت انگیز کیفیت محسوس کی ہے۔ ایام حمل میں عورتیں بالعموم جو تکلیف محسوس کیا کرتی ہے اس کا مجھے قطعاً احساس نہیں ہوا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے میں دھوپ میں چلتی ہوں تو بادل مجھ پر سایہ کرنے لگتا ہے، اسی طرح میں اس پہاڑوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اسی طرح میں پتھر کے پاس پر اگر میرے پاؤں کے نیچے پتھر آ جاتا میں پتھر پر چلتی تو روئی کی طرح نرم ہو جاتا، اسی طرح میں سخت دھوپ میں چلتی ہوں تو بادل مجھ پر سایہ کرنے لگتا ہے، اسی طرح میں
درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو مجھے سایہ دینے لگتے ہیں، اسی طرح میں بیت اللہ کے پاس سے گزرتی تھی تو مجھے بار بار خوشخبری سناتا تھا، اسی طرح میں جب چاند پر نظر ڈالتی تھی تو مجھے چاند آداب بجا لاتا تھا، اسی طرح میں بیت اللہ کے پاس سے جب بھی گزرتی تھی تو مجھے بار بار خوشخبری ملتی تھی، اسی طرح میں جہاں تھوکتی ہوں وہیں سے بھی خوشبو نکل جایا کرتی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے جو ہے فرمایا میں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کا خواب ہوں۔ تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مہمان بن کر آئے، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کو عجیب و غریب خواب پیش آنے لگے۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ اللہ کے رسول جیسے مہمان بن کر آئے، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے بدن سے عجیب و غریب خوشبو مہک رہی تھی، عجیب و غریب خوشبو مہک رہی تھی۔ مکہ المکرمہ کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کوئی ایسا مہنگا خوشبو، کوئی ایسا مہنگا عطر استعمال کرتی ہے جس کی وجہ سے خوشبو مکہ المکرمہ کی گلیوں کے اندر مہک رہی ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ حضرت عبد المطلب نے اللہ کے رسول کے دادی سے کہا کہ آمنہ بیوہ ہے، ان ایام میں خوشبو کا استعمال نہ کیا کرے، ان سے کہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والد محترمہ سے ایک دن بٹھا کر عبد المطلب نے کہا بیٹی تم کون سا عطر استعمال کرتی ہو، ایسی خوشبو مہک رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے بازار کی آج تک میں نے صورت نہیں دیکھی، پھر میں بیوہ ہوں کیسے عطر استعمال کرتی ہوں؟ ہاں چند دنوں سے ہوا یوں کہ میں جہاں تھوکتی ہوں وہیں سے خوشبو نکل جایا کرتی ہے، مجھے عجیب و غریب خواب آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول جیسے ہی حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں مہمان بن کر آئے ہیں تو عجیب و غریب تبدیلیاں، حیرت انگیز کیفیات شروع ہو گئی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے جو ہے فرمایا میں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کا خواب ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے۔ دوسری بات جو اللہ کے رسول نے فرمائی میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب یہ دونوں کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے وقت ان لوگوں نے ایک دعا مانگی تھی، ان دونوں نبیوں نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں نبیوں نے ایک مقدس دعا مانگی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ ان دونوں نبیوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد ایک دعا مانگی تھی اے اللہ ہماری اس قوم میں، ہمارے اہل و عیال میں ایک ایسا نبی مبعوث فرما جو آپ کی آیتوں کو پڑھ کر لوگوں کو سنائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول و منظور فرما کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی نسل میں پیدا فرمایا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جو ہے فرمایا میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو، یہود و نصارہ کو یہ تعلیم دے کر گئے تھے دیکھو دنیا کے اندر ایک ایسے نبی دنیا کے اندر تشریف لانے والے ہیں، دنیا کے اندر ایک ایسے نبی آنے والے ہیں جو سب سے آخر میں آنے والے ہیں، تمام انبیاء کرام کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کریں گے، جتنی آسمانی کتابیں ہیں، جتنی آسمان سے کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، انجیل، زبور اور تمام کتابوں کی وہ تصدیق کریں گے، تمام کتابوں کی تصدیق کریں گے، تمام انبیاء کرام کی تصدیق کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں تمام انبیاء کرام کی تصدیق کریں گے۔ تو جب نبی آ جائے تو اس نبی پر تم لوگ ایمان لے آنا اور اس نبی کی مدد کرنا۔ لیکن عیسائیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا۔ تو اللہ کے رسول نے جو ہے فرمایا میں اپنی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کا خواب ہوں۔ تو خواب کا مطلب یہ ہے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کو عجیب و غریب خواب آنے لگے، انبیاء کرام یکے بعد دیگر، ایک انبیاء کرام کے بعد دوسرے نبی دنیا میں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے خواب میں آ کر بشارت دیا کرتے تھے آمنہ فکر نہ کرنا، آپ کے شکم میں کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے میں نبیوں کے نبی، نبیوں کے سردار آپ کے شکم میں ہے۔ آپ اتنا حضرت
حضرت عبداللہ کی یاد میں، حضرت عبداللہ کے غم میں اتنا نہ رویا کرے۔ انبیاء کرام آ کر حضرت آمنہ کو بشارت دیا کرتے تھے، حضرت آمنہ کو سمجھایا کرتے تھے اور تسلی دیا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے جو ہے فرمایا میں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کا خواب ہوں، تو اس کا مطلب یہی ہے۔ دوسری بات اللہ کے رسول نے جو ہے فرمائی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی جو بھی میں نے آپ کے سامنے بتلایا ہے۔ ربنا وبعث فیہم، کعبۃ اللہ کو بناتے وقت ان دونوں نبیوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر جب فرما رہے تھے، کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت کعبۃ اللہ کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا مانگی تھی ہماری اس قوم میں، ہماری اہل و عیال میں، ہماری نسل میں ایسا نبی مبعوث فرما جو آپ کی آیتوں کو پڑھ کر لوگوں کو سنائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کو قبول و منظور فرما کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں پیدا فرمایا ہے۔ تیسری بات جو اللہ کے رسول نے کہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو، نصارہ کو یہ سمجھا کر گئے تھے آخر میں یہ رسول آنے والے ہیں جن کے اوصاف یہ ہوں گے، ان کے اخلاق یہ ہوں گے، تمام انبیاء کرام کی تصدیق کریں گے، تمام انبیاء کرام پر ایمان لے آئیں گے، تمام کتابوں کی تصدیق کریں گے۔ جب یہ نبی دنیا کے اندر آ جائے اس نبی پر ایمان لے آنا، اس نبی کی مدد کرنا، لیکن ان لوگوں نے جھٹلا دیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت پر عمل نہیں کیا تھا۔ تو غرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ابتدا سے لے کر انتہا تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہی نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا انسانیت کے لیے معجزہ ہی معجزہ ہے۔ آپ کی سیرت کا ایک ایک پہلو امت کے لیے نمونہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جو یہ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اس حد تک محبت کرے، اس کے ماں باپ سے محبت کرے، اس کے تخت و تاج سے بڑھ کر محبت کرے، اس کی نسل فصل سے بڑھ کر محبت کرے۔ تو ہم لوگ کیا اس سے بڑھ کر، واقعی ہم لوگ ان چیزوں سے بڑھ کر حضور سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو ہم لوگ عمل پیرا ہو جائے، اللہ کے رسول کی ہر چھوٹی بڑی سنت پر عمل کرنے والے بن جائے، اللہ کے رسول کی عظمت دلوں کے اندر بٹھانے والے بن جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ دلوں کے اندر بٹھانے والے بن جائے، ہر سنت کی چھوٹی بڑی سنت کی اہمیت ہمارے دلوں میں بٹھانے والے بن جائے، اور ہر چھوٹی بڑی سنت پر عمل کرنے والے بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔